अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबशर हाशमी। नाज़रीन, जहां एक तरफ मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, वहीं दहशतगर्दी की वजूहात और इससे निमटने की पॉलिसियों को लेकर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान ज़ुबानी जंग में भी तेज़ी आ रही है। तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ और फैसलों को लेकर जारिहाना मौक़िफ़ अपनाई हुई है और इसका ये दावा है कि दहशतगर्दी से निमटने का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फिर इस बात पर जोर देते हुए कहा कि उन्होंने 2.5 माह से वफाकी हुकूमत को तालिबान से मुज़ाकरात का प्लान दे रखा है, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुझे टास्क दें, मैं तालिबान से मुज़ाकरात कर लेता हूँ। तालिबान को टेबल पर बिठाएं, मुज़ाकरात करें, यही वाहिद हल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल कलअदम TTP से मुज़ाकरात की बात पर जोर दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर संगीन इल्ज़ामात लगा रही है वफाकी हुकूमत। 2 रोज़ पहले वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने दावा किया था कि अली अमीन गंडापुर अपने अफसरान से कहते हैं कि दहशतगर्दों से ना लड़ो, क्योंकि पीपल्स पार्टी और ANP दहशतगर्दों से लड़ते लड़ते ख़त्म हो गए। जबकि कल हमारे प्रोग्राम में यही बात वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कही। वज़ीर आला KP ने अपने चंद अफसरों से बात करते हुए ये बात कही कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ANP और पीपल्स पार्टी इनसे लड़ते लड़ते ख़त्म हो गए, हमने ख़त्म नहीं होना, हमने इनसे नहीं लड़ना। नहीं की तो मेरी बात की तरदीद करें। रमज़ान है, मैं रोज़े से हूँ। आप अपनी अफसरों को और अपनी फोर्स को डिमोरलाइज करके चाहते हैं कि आप उन दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी करें और उनके साथ खड़े नजर आएं ताकि आपको कोई हमलावर ना हो। मैंने भी सुना है कहीं कि उन्होंने ये कहा कि जी ये तालिबान से या TTP से लड़ते लड़ते जो है फलां पार्टी जो है वो तबाह हो गई हैं, तो हमने नहीं उनसे लड़ना, तो हमने अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये कहीं बात अली अमीन गंडापुर साहब ने की है। वफाकी वज़रा अली अमीन गंडापुर पर बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि PTI ने भी हुकूमती पॉलिसियों पर जारिहाना मौक़िफ़ अपना रखा है, जिसके हवाले से वक्तन फ़वक्तन ये खबरें आती रहती हैं कि जब तक PTI और बिलखुसूस बानी PTI इदारों को लेकर अपना लहजा रन नहीं करेंगे, तब तक उन्हें रिलीफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आज भी इस हवाले से द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की यह खबर सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठे अपने इत्तेहादियों के साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बातचीत में मसरूफ़ है, ताकि पार्टी के लिए सियासी जगह हासिल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाज आराई की सियासत खत्म और जेल में कैद इमरान खान के लिए रिलीफ हासिल किया जा सके। खबर में ज़राए के हवाले से कहा गया है कि अपोजिशन इत्तेहाद के कुछ रहनुमाओं बशमूल मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद अचकज़ई से कहा गया है कि वो इमरान खान को कायल करें कि वो माहौल को ठंडा करने में किरदार अदा करें, सोशल मीडिया पर जारिहाना कार्रवाइयाँ रोकने और दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश करें। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ से। बैरिस्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब इस वक्त मुल्क हालत जंग में है और ये हम देख रहे हैं दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आ रहे हैं आए रोज़, और सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड सूबा है वो है खैबर पख्तूनख्वा। और हमने देखा है कि अपोजिशन हो वो हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है, हुकूमत अपोजिशन पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है। हुकूमत कहती है कि आप लोगों की पॉलिसीज़ गलत थी, आप लोग कह रहे हैं कि ये लोग गलत हैं। कौमी इत्तफ़ाक़ राय कैसे पैदा होगा? सूरत हाल आप सबके सामने। जी देखें, कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए तो जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है पहल करने की जिनके हाथ में इख्तियार और इक़्तिदार है। जहाँ तक इस दहशतगर्दी के जंग का ताल्लुक है, दहशतगर्दी के मामले का ताल्लुक है, तो ये एक रीजनल बैनुल-अक़वामी इशू है। इसमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का तो रोल नहीं बनता। खैबर पख्तूनख्वा तो इस पूरी जंग में एक मैदान जंग का किरदार अदा करता रहा है। हमारी सरजमीन पर तो जंग लड़ी गई है और अभी भी लड़ी जा रही है गुज़श्ता 40 साल से। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हालात को ठीक करने की जो बुनियादी जिम्मेदारी है, अव्वलीन जिम्मेदारी है, वो वफाकी हुकूमत की है। वफाकी हुकूमत ही इस खित्ते में अमन और स्टेबिलिटी को फ़रोग़ दे सकती है, और उसका वाहिद तरीका यही है कि इस वक्त पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के बकौल वफाकी हुकूमत के ज़िम्मेदारान के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे ग्रोह मौजूद हैं जो पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान या दाइश या दीगर ग्रुप्स हों, और या वो बलोच अलहदगी पसंद हों।
یہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، آپ کی ٹی وی اسکرینوں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہیں وہ اپنے ماسٹر مائنڈ سے افغانستان میں رابطے میں تھے، اور یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ وفاقی حکومت کی طرف سے آتی ہیں، کیونکہ انٹیلیجنس نیٹ ورک ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے اختیار میں ہے۔ اب اگر ان کو یہ پتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو افغانستان سے بات چیت کرنے میں انہیں کیا رکاوٹ ہے، کیا قباحت ہے؟ نہ تو یہ خود افغانستان کو انگیج کر رہے ہیں، نہ کسی اور کو بات کرنے دے رہے ہیں۔ ہم نے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بار بار وفاقی حکومت سے کہا کہ آپ اگر خود بات نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں اجازت دیں، ہم جا کر ان سے بات کرتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ ان سے ہم اس لیول پہ تو بات کر ہی سکتے ہیں نا کہ ہماری سرزمین پر جو خون بہ رہا ہے، جو آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بجھانے میں آپ اپنا کردار ادا کریں، ہم اپنا کردار ادا کریں گے، کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں دونوں طرف لوگ سفر ہو رہے ہیں، عام لوگ سفر ہو رہے ہیں، معاشی کاروبار، جتنی بھی ایک سماجی اور ثقافتی زندگی ہے لوگوں کی، وہ اجیرن ہو چکی ہے، لیکن تب سے مس بھی نہیں ہو رہی وفاقی حکومت۔ پھر ہمیں کہا آپ ٹی او آرز بھیجیں، ہم نے ٹی او آرز بھیجے، اس پر بھی کوئی ریسپانس نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ذمہ داری دونوں ممالک میں ان کی مرکزی حکومت کی ہے۔ پاکستان سے وفاقی حکومت کو پہل کرنی چاہیے، افغانستان کو انگیج کرنا چاہیے، ان مسائل پہ بات کرنی چاہیے اور مذاکرات کا دروازہ کھولنا چاہیے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کا ایک لہر ہے، اس میں بہت بڑی حد تک کمی آ جائے گی۔ اور بطور صوبائی حکومت آپ لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، آپ جس طرح بات بھی کر رہے ہیں اس پر، علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پر، یہی کیوں مسئلے کا حل آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی سے بات کی جائے، اور کیا ادھر سے وہ بھی تیار ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور بشمول ٹی ٹی پی کے دیگر وہ تمام تنظیمیں یا وہ تمام تحریکیں جو ریاست پاکستان کے خلاف اس وقت سرگرم ہیں، ان سے بات چیت، مذاکرات یا کانٹیکٹ کرنا یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ اس جنگ کے ایک پائیدار حل کے لیے واحد راستہ ہے۔ پی ٹی پی سے اگر آپ بات نہیں کریں گے تو پھر آپ ان سے لڑیں گے، تو لڑائی تو آپ پچھلے 40 سال سے کر رہے ہیں، کم از کم پچھلے 20 سال سے تو میری نوٹس میں ہے کہ ہم لڑائی لڑے جا رہے ہیں۔ تو اب آخر اس کا انجام کیا ہے؟ کب تک اور لڑتے رہیں گے؟ 20 سال اور لڑنا ہے یا اس مسئلے کو ختم کرنا ہے؟ یہ ایک بالکل لاجیکل سا سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ کی وساطت سے پوری قوم کے سامنے اور خاص طور پہ حکومت کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی ایشو نہیں ہے اگر ہم افغانستان سے بات کریں۔ اگر ہم امارات اسلامی افغانستان سے بات چیت کے اور مذاکرات کے دروازے کھول دیتے ہیں اور ان سے بات کر کے انہیں کہیں کہ آپ پی ٹی پی کو کنٹرول کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی حد تک کمی آ جائے گی، اور ماضی میں جو ایفرٹس ہوئی تھیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ مذاکرات کے دروازے کھولتے ہیں تو مسائل کا حل نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم لگتا ہے اس میں بھی، لیکن بہرحال آپ ایک راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ لیکن ماضی کے ایفرٹس کی بات کی جائے تو بیرسٹر صاحب، وفاقی حکومت تو کہتی ہے کہ ماضی میں مل بیٹھنا یہ غلطی تھی بطور حکومت آپ لوگوں کی۔ پہلی بات یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہم بہت بڑے بڑے قومی مسائل کو، قومی امور کو صرف اور صرف سیاسی اختلافات کی نظر کر دیتے ہیں۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اوورآل ملک کو اور عوام کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ وفاقی حکومت یہ صرف اس لیے کر رہی ہے کہ بات چیت کا آغاز 2022 میں ہوا تھا۔ 2022 میں ہوا اس لیے تھا کہ 2021 میں اگست کے مہینے میں جب امریکی فوجوں کا انخلاء افغانستان سے ہوا اور دوحہ میں ایگریمنٹ ہوا، تو اس وقت یہ معاہدہ تھا، اس کی ایک شک تھی کہ افغان امارات اسلامی یعنی افغان طالبان پاکستان کے ساتھ بھی معاملات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں وہ تعاون کریں گے، اور اس تعاون کی ایک جو ہے وہ نقطہ یہ تھا کہ وہ تمام تنظیمیں جو افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہی ہیں ان کو بھی نکیل ڈالیں گے۔ یہ ایک شرط تھی دوحہ معاہدے کی۔ اسی تناظر میں افغان حکومت نے ہمیں تعاون کی اپیل کی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ثالث بن کر آپ کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ آپ کی بات چیت کراتے۔ تو اس وقت چونکہ یہ معاملہ شروع ہوا، لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اپریل 2022 میں ان کی حکومت آئی، پی ڈی ایم کی حکومت آئی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اس دوران بھی یہ معاملہ چلتا رہا۔ میں خود ان تمام وفود کا حصہ رہا، بلکہ جرگے کی جو ہے سربراہی بھی میرے ہی ذمہ ڈالی گئی تھی، اور ہم کابل گئے اور ہم نے تحریک طالبان کے ساتھ افغان حکومت کے توسط سے ملاقاتیں کی۔ تو اس وقت تو یہ خود تھے، موجود تھے، اور انہوں نے اس پروسیس کو چلایا۔ اس کے بعد بعض وجوہات کی بنا پہ جس میں کچھ بین الاقوامی ایشوز بھی تھے، افغانستان کے ساتھ تعلق خراب ہو گیا اور وہ پروسیس سٹاپ ہو گیا۔ تو
یہ کہنا کہ یہ ہم اب آج اگر یہ اس سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک پوائنٹ آخر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کی نااہلی ہے کہ ابھی تک یہ جنگ چل رہی ہے، ورنہ یہ جنگ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے یہ ذمہ داری آپ وفاقی حکومت پر ڈال رہے ہیں؟ 100%، کیونکہ بارڈرز کو مینیج کرنا، دیگر ممالک کے ساتھ روابط کرنا، تعلقات رکھنا، یہ انہی کی ذمہ داری ہے اور کسی کی۔ اور جو تجاویز آپ دے رہے ہیں اگر اس پر عمل کیا جائے تو دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کی طرف ہم پیش رفت کر سکتے ہیں۔ اچھا، طلال چودھری صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کل پروگرام میں الزام لگایا ہے، طلال چودھری صاحب نے تو پرٹیکولرلی علی امین گنڈا پور کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں سے اپولوجیٹک ہونے کا الزام ہے اور کئی جگہ پر کارروائی کرنے سے روک دیا جاتا ہے، اس پر آپ کا کیا رد عمل؟ ابھی تک تو یہ حضرات اس لیے ایسی بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں کیونکہ دہشت گردی کی آگ ان تک پہنچی نہیں ہے۔ دہشت گردی کی آگ ہماری سرزمین پر لگی ہوئی ہے، علی امین گنڈا پور کی سرزمین پر ہے اور وہی اس کو بجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے سپاہی، ہمارے پولیس کے جوان، ہمارے فوج کے جوان روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں دے رہے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے خیبر پختونخوا کی سرزمین پر صرف اس لیے کہ دہشت گردی کی وہ جنگ جس کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے کہ وہ اس کو ختم کرے، وہ ختم کرنے میں لیکن بیرسٹر صاحب یہ طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی میری بات سنیں نا، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ میں طلال چودھری صاحب کا جو بیان جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ایک احمقانہ بیان میں نے خود سنا ہے اور شاید اسی لیے انہوں نے اس شخص کو اس کرسی پر بٹھایا ہے تاکہ وہ اس طرح کی اول فول باتیں کر کے اصل مسئلے سے لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اجلاسوں میں علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی پھر ورنہ حال اے این پی اور پیپلز پارٹی جیسا ہو جائے گا، تو ہمیں تو یہ ہے کہ ہم نے ایسی کوئی بات علی امین گنڈا پور نے نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اگر ان کو بہت ہی تکلیف ہے تو وہ اپنے موجودہ وزیر اعظم جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے ان کی وہ تقریریں یاد کریں جنہوں نے جلسوں میں ہاتھ جوڑ کے طالبان کو کہا تھا کہ ہماری طرف نہ ہو، باقی جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ یہ بھی باتیں ریکارڈ پہ ہیں اور اس شخص کو تو میں یہ کہوں گا کہ وہ تنظیم سازی پہ زیادہ توجہ دیں، اس کام کے یہ بہت ماہر ہیں۔ یہ دہشت گردی کی باتیں نہ کریں ورنہ دہشت گرد اگر ان کی طرف غلطی سے آ گئے تو پھر ان کو تنظیم سازی کا موقع نہیں ملے گا، ان کو اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ بیرسٹر صاحب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ تنظیم سازی کا موقع نہیں ملے گا ان کو اگر دہشت گردوں نے ان کی طرف رخ کر لیا، طلال چودھری صاحب کا ذکر کریں، یہ اس طرح کی اگر آپ بھی ایسے بیانات دیتے رہیں گے، وہاں سے بھی الزام تراشیاں ہوتی رہیں گی، تو وہی بات کہ ہم قومی اتفاق رائے کی بات کر رہے ہیں، ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ اتحاد کیا جائے اور یونائٹڈ ہو کر ٹیکل کیا جائے سچویشن کو؟ تو ہم کیا کریں؟ آپ مجھے بتائیں نا، جو لوگ ہیں جن کے اوپر ذمہ داری ہے اگر وہ اس طرح کے بیانات دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کو پھول پیش کریں؟ وہ ہمارے خلاف ایک انتہائی اہم قومی ایشو پر لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ دہشت گرد آپ کی طرف رخ کر لیں، ان کی طرف رخ کر لیں، یہ تو ایک کلیکٹیولی پاکستان کا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ ہے۔ بھائی اگر یہ بات صحیح ہے اور میرے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم لڑیں گے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو دہشت گرد آپ کی طرف آ جائیں گے نا۔ اس وقت تو ہم نے ان کو روکا ہوا ہے، تو ہم روک رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں، اسی لیے تو طلال چودھری صاحب جو ہے وہ تنظیم سازی کی بجائے یہ بیانات دے رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے لڑائی نہ کرنی ہوتی اور ہم نہ لڑ رہے ہوتے تو راستہ کھل جاتا، وہ پھر ان کی طرف آتے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف صاحب۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ ملک کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک حد تک خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران مسافر ٹرین اور سیکیورٹی فورسز کے قافلوں پر حملوں میں 40 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور امن و امان کی بگڑتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے 3 روز پہلے صوبے کی 3 جامعات کی بندش کی خبر سامنے آئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ فیصلہ حالیہ حملوں اور سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ صوبے میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت دہشت گردوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور اسی حوالے سے 2 روز پہلے کوئٹہ میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا تھا جس میں ایک ایسا صوبائی قانون بنانے پر مشاورت کی گئی تھی جس میں عسکریت پسندی کے الزام میں پکڑے گئے افراد کو تفتیش کے لیے خصوصی سینٹرز میں رکھا جا سکے گا۔ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سمیت وفاقی وزراء، وفاقی محکموں کے سیکٹریز اور عسکری حکام نے شرکت کی تھی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ بلوچستان حکومت لاپتہ افراد کے حوالے سے قانون کے لیے عرصے سے وفاقی حکومت سے مطالبہ کر رہی تھی تاکہ دہشت گردوں کو خصوصی سینٹرز میں رکھا جا سکے اور ان سے مؤثر تفتیش ممکن ہو۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جو صوبائی اور وفاقی سیکٹری قانون اور اٹارنی جنرل کے ساتھ مل کر کام کرے گی اور ایسے صوبائی قوانین لائے جائیں گے جو سیکیورٹی فورسز کو مضبوط کریں گے۔ اس کے علاوہ
कल सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां रऊफ अता ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ से दरखास्त की थी कि सियासी कायदीन बलूचिस्तान के रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें, जिस पर नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए जल्द बलूचिस्तान का दौरा करने का ऐलान किया था। इस मुलाकात के बाद जारी एलामिया के मुताबिक नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत की कोशिशों की हिमायत का अयादा करते हुए कहा कि सूबे के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। इसके अलावा इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे जारी हैं, जिसकी वजह से सूबे की मुतादिद शाहराहें बंद हैं। कल कोयटा की सरेआब रोड पर जारी धरने के दौरान पुलिस और बलूच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम की खबरें भी सामने आई थी, जिसमें मुतादिद मुजाहिरीन की हलाकतों और कमेटी की सबरा महारंग बलूच की गिरफ्तारी का मामला भी सामने आ रहा है, जबकि कोयटा में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल हैं। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए शाहिद रिंद साहब। हमने देखा इन दिनों में वाक़यात भी बढ़ गए हैं और कोयटा में क्रैकडाउन की भी खबरें हैं, मुजाहिरे भी हो रहे हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन है वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है। हुकूमत ओवरऑल क्या कर रही है? बलूचिस्तान हुकूमत, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। जी देखें, आपने ज़रा मिक्स किस्म का क्वेश्चन पूछा है। पहले आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात की है और फिर एहतजाजी मुजाहिरों और फिर हुकूमत की हिकमत अमली की बात की है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बलूचिस्तान में आज की नहीं है, गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ये सूरत हाल है और उस सूरत हाल से निमटने के लिए मौजूदा सूबाई हुकूमत अपने एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान पर काम कर रही है और उसमें लाजमी सी बात अक्टूबर से उस पर काम शुरू किया है। कुछ वक्त लगेगा मतलूबा नताइज आने में। और जहां तक आपने एहतजाज की बात की है, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आज आप कोयटा में या गुज़िश्ता रोज से जो जारी एहतजाज है उसका रेफरेंस दे रहे हैं। जी, उसी पर हम बात करेंगे, मुजाहिरों पे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये भी खबर सामने आई थी कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने एक इजलास में ये फैसला हुआ कि एक कानून लाने पर बात की जा रही है और उसमें यह है कि जिस भी शख्स पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम होगा उसकी तफ्तीश के लिए खुसूसी सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो क्या इस कानून पर अमल दरामद के लिए काम किया जा रहा है? फिर देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर पहले दिन से असेंबली फ्लोर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान इस पर बात कर चुके हैं, मीडिया पर अपने स्टेटमेंट्स में बात कर चुके हैं। लाजमी सी बात है, जब आपके पास स्पेशल सिचुएशन होती है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो स्पेशल लॉज और स्पेशल इनिशिएटिव्स की ज़रूरत होती है। तो मिसिंग पर्सन के हवाले से एक देरीना एक ऐसा मसला था जो हर दौर की हुकूमत के लिए चैलेंज रहा, रियासत के लिए चैलेंज रहा, सूबाई हुकूमत के लिए। तो एक ऑप्शन पर डिस्कशन हुई है जिस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपना एक प्रपोजल जो है वो सामने रखा है और ये प्रपोजल लाजमी सी बात है, इसने पहले काबीना के फ्लोर पे अप्रूव होना है, फिर उसके बाद सूबाई असम्बली के पास अप्रूव होना है, फिर उसके बाद इसकी एक वैलिडेशन कौमी असम्बली और सेनेट से चाहिए होगी। ये अभी एक अंडर डिस्कशन मामला है, यू कैन नॉट से कि ये कोई फैसला हो चुका है। और यूनिवर्सिटीज़ की बंदिश की भी खबरें आ रही हैं, इस पर आपका कमेंट यकीनन चाहेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ की बंदिश की क्या वजूहात हैं? तलबा और तालिबात की तालीम का नुकसान हो रहा है, क्या सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई है? जी देखें, बिल्कुल हुकूमत ये नहीं चाहती कि तलबा और तालिबात के जो तालीमी सूरत हाल है वो मुश्किलात से दरपेश हो, लेकिन कुछ इस किस्म का थ्रेट मौजूद था जिस थ्रेट के तहत कुछ चंद दिनों के लिए यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया। और ये कब तक खुल जाएंगी दोबारा यूनिवर्सिटीज़? इंशाल्लाह जल्द। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं मुजाहिरों पर, जिस पे पहले सवाल में भी कि मुजाहिरे भी जारी हैं, क्रैकडाउन भी हो रहा है, तसादुम की भी खबरें सामने आ रही हैं। बलोच यकजहती कमेटी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन की वजह से हलाकतें हुई हैं, तो इस पर क्या रद्द अमल है बलूचिस्तान हुकूमत का? देखिए, ये उनका इल्ज़ाम है, ये उनका जिसे कहते हैं दावा है। दूसरा सवाल यह है कि बलोच यकजहती कमेटी एहतजाज क्यों कर रही थी? बलोच यकजहती कमेटी उन लाशों के लिए एहतजाज कर रही थी जो कि जाफर एक्सप्रेस के ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की थी। उन दहशतगर्दों की लाशों के लिए उनका एहतजाज था। दौरान वक्तन फवक्तन गुज़िश्ता रोज यू कैन सी ऑन विजुअल्स और वीडियोस में देख सकते हैं कि पुलिस उनके साथ वाटर कैनन और जो आंसू गैस के शैल हैं उसके साथ उन्हें डिस्पर्स करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शाम के करीब उनका यह दावा आया कि उनके 3 लोग जो है मारे गए पुलिस की फायरिंग से। तो पुलिस का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जब तक ये लाशें आप सिविल इंतजामिया के हवाले नहीं करते, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आती, इसका तयन करना मुमकिन नहीं है कि ये किसकी फायरिंग से मरे हैं। और रियासत के पास या
صوبائی حکومت کے پاس ایسے سفیشینٹ ایویڈنسز موجود تھے جن میں BYC کے احتجاج کرنے والوں کے ساتھ مسلح لوگ موجود تھے. تو یہ کیا ریاست بھی یہ الزام لگاتی کہ یہ ان کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے اور ایسے ایویڈنسز تھے؟ اس کے بعد انہوں نے احتجاج کے لیے انہی لاشوں کو رکھا اور وہ لاشیں ریاست نے اس وقت بازیاب کروائیں جب ان کے ورثاء کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ لاشیں BYC کے لوگوں سے ہمیں بازیاب کروا کے اور برآمد کروا کے دیں. اور شاہد رند صاحب، ماہرنگ بلوچ سے متعلق کیا خبر ہے؟ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اگر تو گرفتار کر لیا گیا ہے تو کس مقدمے کے تحت گرفتار کیا گیا؟ دیکھیں، BYC کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا ہے اور BYC کی لیڈرشپ کو سول اسپتال پر حملے، پرتشدد احتجاج پر لوگوں کو اکسانے سمیت جو دیگر دفعات ہیں اس پر گرفتار کیا گیا ہے. اور کیونکہ وہاں سے بھی BYC کی جانب سے ہڑتالوں کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کیمپین بھی چل رہی ہے بلوچستان حکومت کے خلاف، تو اس پر بھی کچھ کہیں گے؟ دیکھیں، احتجاج کا کال انہوں نے احتجاج کی دی ہے. اس احتجاج سے اگر کسی عام مسافر یا عام شہری کو مشکلات درپیش آئیں تو قانون اپنا راستہ لے گا. اور شاہد صاحب، جس طرح ہم سٹارٹ میں بھی آپ سے بات کرنے یہ سوال بھی سامنے رکھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ عرصے سے یہ واقعات زیادہ ان میں اضافہ ہو گیا ہے، تو فوری طور پر بلوچستان حکومت کیا اقدامات کرنے کا سوچ رہی ہے؟ وفاقی حکومت سے کیا مطالبات ہیں؟ اور اوورآل مل کر اتحاد سے اس سچویشن کو کیسے ٹیکل کرنے کا سوچا جا رہا ہے؟ لیکن گزشتہ روز اس سلسلے میں پہلی مرتبہ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام جو وفاقی وزراء ہیں اور ان کے جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں ان کے ساتھ ایک سیشن چیف منسٹر بلوچستان کا اور جو بلوچستان کی صوبائی حکومت کے لوگ ہیں ان کا ہوا. یہ سارے سیشنز اسی لیے ہو رہے ہیں کہ کچھ ایسے فیصلے جو نان کائنیٹک اینڈ پہ پروونشل گورنمنٹ نے لینے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ نے لینے ہیں وہ لیے گئے، اور کچھ ایسے فیصلے جو کائنیٹک ڈومین کے ہیں جن پر لیڈ لینی ہے پروونشل گورنمنٹ نے، لیکن عملی اقدامات لازمی سی بات ہے سیکورٹی فورسز نے کرنے ہیں اور اس کو اونرشپ دینی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ نے. اس کے فیصلے ہو چکے ہیں. یہ ایک اپروپریٹ فورم نہیں ہے جس پر ان پالیسی میٹرز کو ڈسکس کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند صاحب پروگرام نیا پاکستان کو وقت دینے کے لیے. ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. کراچی میں نوجوان مصطفیٰ عامر قتل کیس میں آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں آج مرکزی ملزم ارمغان نے عدالت کے سامنے اعتراف جرم سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد جوڈیشل میجسٹریٹ ساؤتھ نے ملزم کے اعترافی بیان کی درخواست خارج کر دی. دوران سماعت ملزم ارمغان نے عدالت کے سامنے اعتراف جرم سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں کوئی اعتراف جرم نہیں کرنا چاہتا، پولیس زبردستی مجھ سے اعتراف جرم کرانا چاہتی ہے، میں پولیس تشدد کے باوجود ایسا کوئی بیان نہیں دینا چاہتا. ملزم ارمغان نے کہا کہ اس نے مصطفیٰ عامر کے قتل کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، یہ اچانک کیے جانے والا اقدام تھا، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملزم کی ذہنی حالت ایسی نہیں کہ 164 کا بیان ریکارڈ کیا جا سکے. عدالت نے ملزم کے انکار پر ملزم کو ATC میں پیش کرنے کی ہدایت کی، جس کے بعد ملزم ارمغان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے ملزم ارمغان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. ان تمام معاملات پر بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے امین انور سے. امین، آج مصطفیٰ عامر قتل کیس کی سماعت میں پولیس نے ملزم ارمغان کو جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا تھا، مگر آج عدالت نے ملزم کے اعترافی بیان کی درخواست خارج کر دی. کیا یہ بات درست ہے کہ پہلے ملزم نے اعتراف جرم کی حامی بھری اور پھر انکار کر دیا؟ یہ معاملہ ہے کیا، اور ملزم کے اعتراف جرم سے انکار کے بعد کارروائی آگے کیسے بڑھے گی؟ آج ارمغان کو جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس میں، جہاں پر تفتیشی افسر کی جانب سے عدالت میں ملزم کے CRPC کی سیکشن 164 کے تحت اعترافی بیان ریکارڈ کرانے کی درخواست عدالت میں جمع کرائی گئی تھی، جس کے بعد ملزم کو ہینڈ کف ریموو کرنے کے بعد عدالت کے چیمبر میں جو ہے وہ بٹھایا گیا 1 گھنٹے تک، اور ملزم کو بتایا گیا کہ اگر وہ اعتراف جرم کرتا ہے یا نہیں کرتا، دونوں صورتوں میں ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجا جائے گا. جس کے بعد ملزم نے پہلے تو اعتراف جرم کیا اور اس نے کہا کہ اس نے مصطفیٰ عامر کا قتل کیا ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک ذاتی دشمنی کی وجہ سے اور اچانک یہ سب ہوا ہے. تو جب اسے دوبارہ بتایا گیا کہ اس کا یہ جو بیان ہے یہ تحریری طور پر لکھا جا رہا ہے اور اس سے ملزم کے خلاف بطور ایویڈنس استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد ملزم نے اچانک کہا کہ اس نے یہ قتل نہیں کیا ہے اور اس نے تو گاڑی کی جو
فرنٹ سائڈ ہے وہاں آگ لگائی تھی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے جو بھی ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ مصطفیٰ عامر کو بچا سکتا تھا، جس کے بعد عدالت نے یہ دیکھا کہ ملزم کی جو کنڈیشن تھی وہ کافی کمزور اور سست نظر آ رہا تھا، جس کے بعد عدالت نے کہا ہے کہ ملزم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کا اعترافی بیان ریکارڈ کیا جا سکے، لہٰذا تفتیشی افسر کی جو درخواست تھی وہ مسترد کی گئی، اور اس کے بعد ملزم کو دوبارہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کے بعد 11:40 کے بعد ملزم کی جو کسٹڈی ہے وہ تفتیشی افسر کے حوالے کی گئی ہے، اور تفتیشی افسر نے ملزم ارمغان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا، جہاں اس کو 3 مقدمات میں جو ہے وہ عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب پروسیکیوشن ذرائع نے تفتیشی افسر کے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ کیس کے جو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر تھے انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، پولیس کی جانب سے جب ملزم کو 164 کے بیان کے لیے لے کے جا رہے تھے تو پروسیکیوشن کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، لیکن پولیس نے ایسا نہیں کیا، تاہم اب مصطفیٰ عامر کے کیس میں ملزم ارمغان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے، جبکہ 3 دیگر مقدمات میں اس کو 25 مارچ کو اب دوبارہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اچھا امین، یہ بھی کہیے گا ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کو بھی 2 روز پہلے گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد DIG CIA مقدس حیدر نے بتایا تھا کہ کامران قریشی نے اپنے بیٹے ارمغان کو اسلحہ خرید کر دیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ کامران قریشی سے بھی منشیات سے متعلق تحقیقات کی جائیں گی۔ اس معاملے پر مزید کیا پیش رفت سامنے آئی ہے؟ جی دیکھیں، گزشتہ روز کامران اصغر قریشی جو کہ والد ہیں ملزم ارمغان کے، انہیں جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا تھا، اور کیس کے تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے اور ملزم سے غیر قانونی اسلحہ اور 200 گرام آئس برآمد ہوئی ہے، اور ملزم کافی شاطر ہے اور چالاک ہے اور پولیس کو مس گائیڈ کر رہا ہے بار بار، اور اپنے تفتیش میں تعاون نہیں کر رہا ہے، اور ملزم کے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی عدالت سے، جبکہ ملزم کامران اصغر قریشی نے عدالت میں یہ موقف اپنایا کہ اس پر پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا ہے، اور اسے جس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے نہ ہی اس کی FIR کی کاپی دی گئی ہے اور نہ ہی اسے بتایا گیا ہے کہ اسے کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، لیکن عدالت میں جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کامران اصغر قریشی کو غیر قانونی اسلحہ اور آئس رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ملزم ارمغان کے پاس جو اسلحہ تھا جس کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلحہ کامران اصغر قریشی نے خرید کے دیا تھا۔ عدالت میں ایسی کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی، تاہم عدالت میں ریمانڈ پروسیڈنگ کے دوران ایک بات یہ سامنے آئی تھی کہ مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کے بعد ملزم ارمغان نے جو تمام صورتحال ہے وہ اپنے والد کو بتائی تھی، اور ان کے والد نے اسے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ روپوش ہو جائے۔ اس قسم کی باتیں تو ضرور سامنے آئی تھی، لیکن عدالت میں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں سامنے آئی کہ ارمغان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ کامران اصغر قریشی نے خرید کر دیا تھا، اور FIR میں بھی ہمیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جس سے یہ ثابت ہو، اور پولیس کی جانب سے عدالت کو بھی ابھی تک یہ آگاہ نہیں کیا گیا اس حوالے سے کہ ارمغان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ کامران اصغر قریشی نے خرید کے دیا تھا۔ عدالت نے ملزم کامران اصغر قریشی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دیا ہے۔ یہ تمام تر پیش رفت جو ہے آپ نے ہم سے شیئر کی ہے، بہت شکریہ آپ کا امین انور، آپ نے اس بارے میں آگاہ کیا۔ پروگرام میں ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ سینئر صحافی فرحان ملک کی FIA کے ہاتھوں گرفتاری کو آج 2 دن ہو گئے ہیں۔ کل جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت نے ان کا 4 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا تھا، جس کے بعد وہ کل سے FIA کی حراست میں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سینئر صحافی فرحان ملک کو 2 روز پہلے FIA نے پوچھ گچھ کے لیے اپنے دفتر طلب کیا تھا، جہاں 6 گھنٹے انتظار کرانے کے بعد انہیں ریاست مخالف مواد کی نشر و اشاعت، فیک نیوز پھیلانے اور لوگوں کو تشدد پہ اکسانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا، مگر ابھی تک ان کے اہل خانہ، ان کے وکیل یا ادارے کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کی یا ان کے ادارے کی کس ویڈیو یا پوسٹ کی بنیاد پر ان پر ریاست مخالف مواد پھیلانے کا الزام لگایا گیا، جبکہ PFUJ اور ایمنٹ سمیت دیگر صحافتی تنظیموں نے سینئر صحافی فرحان ملک کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس نے گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فرحان ملک کی گرفتاری آزادی اظہار کو دبانے اور صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کی ناکام کوشش ہے۔ PFUJ نے مطالبہ کیا کہ صحافی فرحان ملک کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے اور گرفتاری کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے فرحان ملک کے خلاف FIA کی کارروائی کو بدنیتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ فرحان ملک کے خلاف درج FIR کے مندرجات مبہم، غیر واضح
और बोगस हैं। एमेंट का कहना था कि FIR का मकसद हिरासा करने और इख्तिलाफ राय को दबाने के अलावा कुछ नहीं। पहले ही वाज़ेह कहा था पैका तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल की, जहां के मेयर और सदर रजब तैयब एर्दोगान के सबसे बड़े हरीफ करार दिए जाने वाले इमाम ओगलो की 3 रोज़ पहले गिरफ्तारी के खिलाफ जिन मुजाहिरों का आगाज़ हुआ था, इसमें मुसलसल शिद्दत आती जा रही है। हुकूमत की जानिब से अवामी इज्तिमाअत पर पाबंदी के बावजूद ये मुजाहिरे तुर्की के 3 बड़े शहरों इस्तांबुल, अंकारा और अजमेर समेत 55 सूबों तक फैल चुके हैं, जहां पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के मनाजिर भी देखे जा रहे हैं और इन मुजाहिरों को 2013 के बाद सिविल नाफरमानी के सबसे बड़े मुजाहिरे करार दिया जा रहा है। इस्तांबुल के मेयर इमाम ओगलो को बुध के रोज़ करप्शन और दहशतगर्द तंजीम की मुआवनत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से इन मुजाहिरों में शिद्दत आती जा रही है। तुर्की के वज़ीर दाखिला के मुताबिक अब तक इन मुजाहिरों में 300 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कल अपने खिताब में इन मुजाहिरों की मजम्मत करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत मुजाहिरों, सड़कों पर जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के सामने हथियार नहीं डालेगी। उनका कहना था कि हम अमन आमा में खलल को कबूल नहीं करेंगे। अब अहम बात यह है कि इस्तांबुल के मेयर इमाम ओगलो को उस वक्त गिरफ्तार किया गया है जब कल यानी इतवार को मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात ICHP तुर्की के सदारती इंतखाबात के लिए अपना सदारती उम्मीदवार नामजद करने जा रही है। इसलिए इस गिरफ्तारी को रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से अपने मजबूत तरीन हरीफ को सदारती दौर से बाहर रखने और इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इमाम ओगलो की गिरफ्तारी से 1 रोज़ पहले इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री भी मंसूख कर दी थी, जबकि तुर्की में सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री लाजमी है। मगर यहाँ सवाल ये है कि तुर्की में अगले सदारती इंतखाबात 3 साल बाद 2028 में होने हैं, तो फिर इस गिरफ्तारी का सदारती इंतखाबात से क्या ताल्लुक है? इस बारे में नाक़िदीन का कहना है क्योंकि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आईनी तौर पर तीसरी बार सदारती इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है कि जब मुल्क में क़ब्ल इस वक्त इंतखाबात कराए जाएँ या आइन में तब्दीली की जाए। मगर आइन में तब्दीली के लिए तुर्क सदर की जमात को मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं है, इसलिए तुर्क सदर क़ब्ल इस वक्त इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं और नाक़िदीन का ख्याल है कि इसी वजह से सदर एर्दोगान एक एक करके अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि उनकी तीसरी बार सदर बनने की राह हमवार हो सके। इसी हवाले से आज न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दाव पर सिर्फ ये नहीं कि अगला सदर कौन बनेगा, बल्कि ये भी दाव पर है कि दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में से एक और नेटो में अमेरिका का इत्तेहादी तुर्की किस हद तक जमहूरियत बरकरार रख सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में इक़्तिदार में आने के बाद एर्दोगान ने तुर्की की मईशत को मजबूत तो किया है, ताहम गुज़श्ता दिहाई से उन्होंने रियासती ब्यूरोक्रेसी में अपने वफादारान को शामिल करने, जमहूरियत का गला घोंटने, मीडिया को मनफी खबरों की कवरेज से रोकने और जजेस के जरिए अपने मुखालफिन को सज़ा दिलवाने के जरिए इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत की है। रिपोर्ट के मुताबिक वो कि तुर्की अभी तक मुकम्मल तौर पर आमरीत में तो तब्दील नहीं हुआ, ताहम माहिरीन के नज़दीक अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तुर्की में मज़ीद देर जमहूरियत और आमरीत का मिक्सचर चलेगा या तुर्की मुकम्मल तौर पर ही आमरीत में तब्दील हो जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जनवरी में एक सहाफ़ी को 2013 के इस्तांबुल के मुजाहिरों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पिछले महीने एक बिजनेस एसोसिएशन ने 2 हुक्काम को हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ पर तनकीद की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अक्टूबर से अब तक दहशतगर्दी और करप्शन के इल्ज़ामात में इस्तांबुल के 3 अजला के मेयर्स को हटा दिया गया। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।